صلی اللہ علیہ رسول کریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. وأما فيما احتاج إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة وبالتمييز أخرى وكونه لعبا وعبثا ثالثة. یہاں پہ سلسلہ گفتگو چل رہا تھا اشتغال یقینی اجمالی اگر انسان انجام دے تو آیا یہ کافی ہے یا کافی نہیں، جب کہ وہ علم تفصیلی حاصل کرنے پہ قادر تھا. اور مثال کے طور پہ ہم دے رہے تھے کہ اگر بندہ جو ہے اس کی پہنچ میں ہے کہ وہ سفر کر کے امام کی بارگاہ میں حاضر و امام سے پوچھے، مثال کے طور پہ اثر غیبت ہے تو کتب کے اندر تحقیق کرے اور یا کسی کی تقلید کرے، بالآخر کس نہ کسی ذریعے سے اس کو علم تفصیلی ہو سکتا ہے کہ بروز جمعہ صلاۃ جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، باوجود یہ کہ اس کے قدرت میں ہے کہ وہ علم تفصیلی حاصل کر سکے اور بن نتیجہ امتثال تفصیلی کر سکے، لیکن اس کو ترک کر کے آیا اس کے لیے احتیاط کرنا یعنی جمعہ اور ظہر دونوں کو پڑھنا یہ کافی ہے کافی نہیں ہے. اور ابھی تک جو سلسلہ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ یا تو توسلیات میں ہو، توسلیات کی تمام صورتوں میں فرمایا کہ مما لا اشکال فی. عبادات میں ہم نے کہا تھا عبادات کی دو صورتیں، یا تو شک اقل و اکثر میں ہوگا اور اس وقت بھی ہم نے کہا کہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور یا جو ہے یہ تیسری اور آخری صورت عبادات ہیں، تعبدیات ہیں، اور اس میں جو ہے علم اجمالی ہے اور یہاں پر احتیاط تقاضا کرتی ہے کہ آپ تکرار کریں عمل کو. اس کی بارز مثال یہی ہے صلاۃ ظہر اور صلاۃ جمعہ. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو نہیں پتہ، اتنا علم ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک واجب ہے لیکن نہیں پتہ بالضبط کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، تو احتیاط کرتے ہیں یعنی اشتغال یعنی مطابعت یعنی عمل، اشتغال جو ہے وہ اجمالی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دو بار عمل انجام دینا پڑے گا. یہ جو صلاۃ ہے ایک بار جمعہ کی صلاۃ کے عنوان سے دینا پڑے گا یہ عمل انجام، اور دوسری بار یہ عمل انجام دینا پڑے گا ظہر کے ضمن میں. تو پس یہ وہ صورت کہ جہاں پہ تعبدیات ہو، عبادات ہو اور احتیاط تقاضا کرتی ہو کہ امر کا تکرار کیا جائے. تو آیا اس صورت میں سوال اصل یہ ہے کہ اس صورت میں احتیاط پہ عمل کرنا اور اشتغال اجمالی کو انجام دینا اور ترک کرنا اشتغال تفصیلی کو، آیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اس کے اوپر تین اشکال ہیں. جواب یہ کہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اولاً ثانیاً ثالثاً، تین وجوہات کی بنا. نمبر ایک، قصد الوجہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے قصد الوجہ جو ہے وہ معتبر ہے عند البعض. قصد الوجہ یعنی واجب یا مستحب. جب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نماز میں یہ طے کرنا کہ آپ کی نماز واجب ہے یا مستحب ہے، یہ قصد الوجہ کہلاتا ہے. تو اب جب الف پڑھ رہے ہیں آپ صلاۃ ظہر تو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہی واجب ہے؟ نہیں کہہ سکتے، چونکہ شک کیا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ قصد وجہ نہیں کر سکتے، اس کے واجب و نقص نہیں کر سکتے. اچھا، جب آپ دوسری نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی مثلا جمعہ کی، ہاں، تو اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ یہی واجب ہے میرے اوپر بس، اور بن نتیجہ آپ اس کا قصد کریں قصد واجب محض. تو چونکہ قصد وجہ یعنی واجب کا قصد کرنا وہ اس صورت میں ممکن نہیں ہے، چونکہ جب آپ الف کو پڑھ رہے ہوں گے تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں واجب کو پڑھ رہا ہوں، یقیناً نہیں کہہ سکتے آپ، اور جب با کو پڑھیں تب بھی آپ بن یقینی نہیں کہہ سکتے. تو بن نتیجہ قصد وجہ چونکہ حاصل نہیں ہوتا اور قصد وجہ معتبر ہے، لہٰذا قصد وجہ کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے احتیاط پہ عمل کرنا. یہ اول. اشکال دوم یہ ہے تمییز. قصد تمییز ختم ہوتا ہے. قصد تمییز کیا ہے؟ تمییز یہ ہے کہ ما هو المأمور بہ، مجھے امر صلاۃ تو میرے طرف متوجہ ہوا ہے، مجھے شارع نے کہا کہ ایک نماز پڑھو عصر سے پہلے، جمعے کے دن عصر سے پہلے ایک نماز پڑھو، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن جب میں انجام دے رہا ہوں تو اس وقت بعض کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ قصد وجہ کے علاوہ ایک اور قصد ضروری ہے، اس کا نام ہے قصد تمییز. یہاں کیا مطلب تمییز؟ یعنی جو عمل انجام دے رہے ہو اس کے بارے میں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اسی پر امر صادر ہوا ہے، یہی معمور بہ، اسی کو شارع نے مجھ سے طلب کیا. واضح ہوا؟ پہلا قصد واجب اور دوسرا معمور بہ، ما هو المعمور بہ. تو قصد تمییز جو ہے یعنی تشخیص کرنا کہ امر کس کی طرف متوجہ ہوا ہے اور کون سا عمل ہے جس پہ امر شارع نے نافذ کیا ہے، کون سا عمل ہے جس پہ شارع نے امر کو نافذ کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے. اور جب یہ ضروری ہے تو یہ یہاں پر فاقد ہے. تو پس دوسری چیز جو یہاں پر فاقد ہے وہ قصد تمییز ہے.
دو چیزیں۔ تیسری چیز شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اور وہ کہتے ہیں چلیں قصد وجہ قصد تمییز اس میں تو اختلاف ہے نا کہ واجب ہے یا نہیں واجب، عند البعض واجب عند البعض لا یجب، اما قصد قربت تو سب کے یہاں واجب ہے نا، ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں قصد قربت بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب قصد قربت نہیں ہو سکتا؟ ابھی تک تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے، یعنی جب آپ زور پڑھ رہے تو آپ اللہ کی قربت کے لیے اور اس کے لیے، ہاں جب آپ عصر جمعہ پڑھے تب بھی اسی نیت سے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ غور کیجیے گا، کیونکہ یہ جو آپ نے تکرار کیا نا، پہلے زور پڑھی اس کے بعد پھر جمعہ پڑھا، مثلا یہ جو آپ نے تکرار کیا نا، اس کو عرف کہتا ہے انت تلاعب بامر المولا، آپ مولا کے امر کے ساتھ اور مولا کے اس حکم کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کیوں یہ عرف کہتا ہے؟ چونکہ آپ کی قدرت میں ہے مولا سے تفصیل طلب کرنا کہ مولا کون سی واجب ہے، آپ باوجود یہ کہ قادر ہیں لیکن آپ ترک کر کے مولا سے کھیل رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اگر آپ مولا سے مخلص ہوتے ہیں، اگر آپ کی نیت واقعاً اس کی قربت کی ہوتی، مجھے قصد قربہ یعنی اس کی قربت کی نیت ہوتی، اس مولا کے قریب ہونے کی نیت ہوتی، تو آپ مولا سے سوال کر کے تشخیص کر کے وہی عمل انجام دیتے۔ آپ کا چھوڑ کے کبھی اس کو انجام دینا، کبھی دوسرے کو انجام دینا، کبھی چوتھے کو انجام دینا، مثلا اس نیت پہ کہ یہ جو ہے نا شارع نے میرے سے کوئی ایک طلب کیا ہے، عرف اس کو کہتا ہے، اس صورت کو کہتا ہے ھذا تلاعب بامر المولا، مولا کے امر کے ساتھ آپ لعب اور فضول اور مثلا لغو کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور جہاں پر لعب ہو کسی عمل میں وہاں پر قربت کا قصد نہیں ہو سکتا، چونکہ اطاعت نہیں ہے۔ اور جو دیکھا اخوانی، چونکہ یہ عبارت ہے یہ کتاب میں پچھلے بار پیپروں میں، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ تیسرا اشکال یہ کہ قصد قربت بھی فاقد ہو جاتا ہے، چونکہ قصد قربت وہاں پر ہوتا ہے، اس کو اگر ایک سطر میں لکھنا چاہیں، قصد قربت وہاں ہوتا ہے جہاں پہ اطاعت کا قصد ہو، اور جہاں پر آپ عمل کو تکرار انجام دے رہے ہیں، عرف کہتا ہے کہ یہاں پر آپ مولا کی اطاعت نہیں بلکہ مولا کا تمسخر کر رہے ہیں، واضح؟ بس جہاں پہ مولا کا استہزاء، مولا کا تمسخر، مولا کے ساتھ لعب و لہو یہ ہو رہا ہو، وہاں پر اطاعت نہیں، اور جہاں پہ اطاعت نہیں وہاں پہ قصد قربت نہیں ہے۔ تو یہ تین اشکالات ہیں، ملاحظہ کیجئے ذرا۔ وَأَمَّا فِي مَا احتاج إِلَى التِّكْرَارِ، ای فی صورت، اس صورت میں کہ جب احتیاط پہ عمل کرنا محتاج ہو تکرار عمل کی طرف، یعنی آپ کو احتیاط تقاضا کرتی ہو کہ عمل کو تکرار کرے، انجام دے 2 بار، اس صورت میں فَرُبَّمَا يُشْكَلْ، تو یہ کافی نہیں ہے اور اس کے عدم کفایت پر اشکال کیا جا سکتا ہے۔ من جہت الاخلال بالوجہ تارتاً، یہ پہلی وجہ کہ وجہ مخل ہو جاتی ہے، یعنی قصد الوجہ یعنی قصد واجب جو ہے یہ مخل ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اخلال یعنی عدم الاتیان، آپ نے نہیں انجام دیا، کس کو؟ قصد وجہ کو، پہلا اشکال۔ وبالتمییز، اور قصد وجہ جو ہے یہ مخل ہو جاتی ہے، آپ نے اس کو بھی انجام نہیں دیا، اخرى یعنی دوسرا اشکال، واضح۔ وَكَوْنِهِ لَعْبًا وَعَبَثًا ثَالِثَةً، ان سب جو ہے وہ بالتمییز اخرى، کونہ کا عطف ہو رہا ہے تمییز کے اوپر، ای بکونہ یشکل من جہت الاخلال بالوجہ ویشکل من جہت الاخلال بالتمییز ویشکل من جہت الاخلال من کونہ لعبا وعبثا، اس وجہ سے کہ وہ لعب اور عبث ہے، یعنی تکرار ہی کے ذریعے تکرار کی طرف، آپ کا عمل کو تکرار دینا باوجود یہ کہ آپ امتثال تفصیلی کر سکتے تھے، اور اب یہ کر رہے ہیں تو آپ کھیل رہے ہیں مولا کے امر کے ساتھ، استہزاء کر رہے ہیں مولا کا، جو واضح خل سادہ۔ مصنف فرماتے ہیں یہ جو 3 آپ نے اشکالات کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی تام نہیں ہے۔ رہی بات پہلے کی، آپ نے کیا فرمایا کہ قصد الوجہ جو ہے وہ معتبر ہے، چلیں آمنا وسلمنا ہم مان لیتے ہیں، اگرچہ ہمارے مطابق معتبر نہیں ہے، قصد الوجہ معتبر نہیں، پیچھے بھی کہا ہے ہم نے، معتبر صرف قصد قربت ہے، ہاں، لیکن چلیں مماشات لکم آپ کے ساتھ مان لیتے ہیں قصد وجہ معتبر، یہاں پہ قصد وجہ ہو سکتا ہے۔ قصد وجہ کی 2 صورتیں ہوتی ہیں برادران، یا تو قصد وجہ توصیفی ہوتا ہے، بے شکل وصف ہوتا ہے، یا قصد وجہ جو ہے بے شکل غایت ہوتا ہے۔ دونوں کی مثال دیتا ہوں۔ قصد وجہ بے شکل توصیفی یہ ہے اصلی الصلاۃ الواجبہ، یہاں پر آپ نے الواجبہ کو جو کہ قصد وجہ سے مربوط ہے، اس کو آپ نے صفت بیان کی ہے کس کی؟ صلاۃ کی، اصلی الصلاۃ الواجبہ۔ دوسری جو ہے قصد وجہ بے شکل غایت، اصلی ہذہ الصلاۃ
لِوُجُوبِهَا تو یہاں پر آپ نے لغایت وجوبها، یہاں پر ایک بار آپ نے واجب کو صفت بیان کیا ہے صلاۃ کی، اور ایک بار آپ نے غایت بیان کیا ہے. یہی ہوتا ہے دو صورتیں نا، یہی اسی طرح سے قصد وجہ ہوتا ہے. ہم سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ والا قصد وجہ دونوں میں. آپ جب الف کو انجام دے رہے ہیں، درست ہے آپ کو بقسم حضرت عباس یہ نہیں پتا کہ یہاں پر کون سا یہ حتماً یہ واجب ہے واجب نہیں ہے، درست ہے یہ بات، لیکن سوال یہ کہ آپ اس کو انجام کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں انجام دے رہے ہیں اس کو؟ مستحب کی نیت سے، حرام کی نیت سے کیوں انجام دے رہے ہیں آپ صلاۃ ظہر کو؟ ایک امر وجوب آیا تھا، اس کی امتثال کے لیے انجام، تو کون سا امر تھا؟ وہ وجوب کا امر تھا. واضح لولا بھئی دیکھیں یہاں پہ اگر آپ قصد وجہ نہیں کر پا رہے، یعنی قصد وجوب نہیں کر پا رہے، تو الٹرنیٹ ہوگا متبادل. بتائیے کیا قصد استحباب کر رہے ہیں آپ اس سے؟ میسر. اگر آپ نے قصد استحباب سے پہلی والی صلاۃ پڑھی ہے، ارجو اخوانی توجہ، اگر آپ نے قصد استحباب سے صلاۃ اول پڑھی اور قصد استحباب سے صلاۃ ثانی پڑھی، کیا فرماتے ہیں؟ امر آپ کا، آپ نے اطاعت کر لی مولا کی. میسر. کس قصد کے ساتھ آپ پہلے کو انجام دے رہے ہیں؟ وجوب کے قصد کے ساتھ. تو یہ جو آپ نے تکرار کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کو نہیں پتا حتماً کہ الف ہی واجب تھی یا حتماً با ہی واجب، درست ہے، لیکن کم از کم دونوں کو انجام دیتے وقت آپ وجوب کی غرض سے، وجوب کے نیت سے، وجوب کے وصف کے ساتھ اس کو انجام دے رہے ہیں. اور جو واضح حاضر تمام الکلام. لہذا کس نے کہا قصد الوجہ جو ہے وہ یہاں پر حاصل نہیں ہو رہا، بطریق حسن حاصل ہو رہا ہے یہاں پر. ہاں قصد وجہ یہ ہو گیا، اول کا جواب ہو گیا خلص. اما ثانی تمیز، آپ فرماتے ہیں بالکل درست ہے، تمیز یہاں پہ نہیں ہو پائے گی. تمیز یعنی آپ کو آپ ہاتھ رکھ کے کہہ سکے ھذا ھو المأمور بہ، شارع نے اسی شے کا مجھے امر دیا، یہ درست ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن کس نے کہا کہ قصد تمیز واجب ہے؟ یہ کبروین مفسر. قصد تمیز سرے سے واجب ہی نہیں ہے، تو جو واجب نہیں ہے وہ 1000 بار حاصل نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ٹھیک ہے جی. تو بس پہلے کا جواب یہ کہ قصد وجہ جو کہ معتبر ہے عند البعض، اگر مان بھی لیں تو یہاں پر حاصل ہو رہا ہے. اور دوسرا جو قصد تمیز آپ نے فرمایا تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، درست قصد تمیز یہاں پہ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن قصد تمیز معتبر نہیں ہے. اب یہاں پر آ کے قصد تمیز معتبر نہیں ہے، عدم اعتبار قصد تمیز، اس کے اوپر دو باتیں کی ہیں مصنف نے، یہ دو دلیلیں دی ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ نہیں بھئی کس نے کہا قصد تمیز معتبر نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کسی شے کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ روایات. ہم جب روایات میں دیکھتے ہیں جا کے نماز کی، اس میں نہ تو کوئی دلالت مطابقیہ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں عین، اور نہ ہی کوئی دلالت التزامی یا اشارہ موجود ہے، اسے کہتے ہیں اثر. کوئی یعنی روایت میں کسی نوعیت کی، کسی نحو کی کوئی دلالت حاصل نہیں ہے، نہ تو دلالت مطابقی نہ دلالت التزامی. کس شے پر؟ وجوب و اعتبار قصد تمیز پر. بس روایات خالی ہیں. تو ہم نے روایات سے پوچھنا تھا نا کہ آیا قصد تمیز واجب ہے واجب نہیں؟ روایات میں گئے تو انہوں نے کہا نہیں. تو یہ وجہ اول ہے. وجہ ثانی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے وجوب کے لیے روایت کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا ایسے بھی کوئی ہوتے ہیں؟ کہاں؟ کہا آپ کے ہاں ایک ہے نا، اس میں آپ اصول میں پڑھاتے ہیں عرف ممزا، سیرت عقلائیہ ممزات ہے، یعنی ایک عرف چل رہا ہو اس زمانے میں، امام کے مرء و مسمع میں ہو، امام خاموش رہیں، اسے تقریر معصوم کہتے ہیں نا آپ لوگ. اور تقریر معصوم حدیث کا درجہ رکھتی ہے اور حجت ہوتی ہے. پر ضروری تو نہیں ہے کہ روایت آئے اور آپ کو کہے جی یہ واجب ہے تو واجب ہے. میں صرف بس اوقات ایک چیز خود بخود مرتکز ہوتی ہے اذہان میں، معروف ہو جاتی ہے، امام کے دور میں بھی وہ انجام دی جاتی ہے، امام اس سے منع نہیں کرتے، اسے تقریر معصوم کہتے ہیں، شے اس ذریعے سے بھی واجب ہو جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں درست ہے. اس کی مثال بھی ایک ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ سلامت فی المبیع، یہ شرط رکھتے ہیں کہ جو آپ بیع کے اندر شرط ہے، واجب ہے بیع کے اندر، جب آپ بیع شرع کر رہے ہوں تو ثمن اور مثمن جو ہے، مبیع اور ثمن جو ہے، یہ دونوں سلیم ہوں، ناقص نہ ہوں. یہ کسی روایت میں آیا؟ نہیں، روایت میں نہیں آیا کہ من شرائط صحت البیع ان یکون المبیع سلیما. لا، ایسی کوئی روایت میں نہ تو مدلول مطابقی کے تحت ہے اور نہ ہی مدلول التزامی کے تحت. تو پھر یہ فقہاء اپنی کتابوں میں کیوں لکھتے ہیں کہ مبیع جو ہے وہ سالم ہونا چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ناقص ہو تو پھر اس کو خیار غبن مل جاتا ہے، مثلا خیار فلاں مل جاتا ہے. ٹھیک، یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے چونکہ
عصر معصوم میں بے اسی طرح ہوتی تھی، سالم مبی ہوتا تھا اور سالم ثمن ہوتی تھی، اور امام کے پیش نظر ہو رہی ہوتی تھی، امام جانتے ہوئے اس کو نہیں روکتے تھے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ گویا کہ امام کی خاموشی، امام کی تقریر، امام کا امضاء یہ وجہ بنتا ہے کہ اس کو بطور شرط تسلیم کیا جائے۔ بالکل ہو بہو اسی طرح یہاں پر بھی ایسا ہے۔ ایک قائل کہتا ہے کہ یہاں پر بھی قصد تمیز بھی اس طرح سے ہے، آپ جب بھی امر آتا ہے اور طے ہو جائے کہ یہی عمل جو ہے آپ سے مانگا گیا اس امر میں کہ یہ انجام دو، تو آپ اس کے معمور بے ہونے کا قصد کرتے ہیں کہ بالفاظ دیگر بھائی اس کے مطلوب ہونے کا قصد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ قصد جو ہے وہ رائج ہے۔ جب یہ رائج ہے، امام نے اسے نہیں روکا تو کیا نتیجہ نکلا؟ یہ معتبر ہو گیا۔ بس قصد تمییز معتبر ہونے کے لیے اگرچہ روایت اور آیت نہیں بھی ہے، اس ذریعے سے امضاء اور تقریر کے ذریعے سے اس کے اعتبار کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جواب المصنف، مصنف فرماتے ہیں یہ باطل ہے، آپ نے جو فرمایا یہ سرے سے غلط ہے۔ کیوں؟ کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جب کوئی عبد اپنے مولا کے امر کا امتثال کر رہا ہو اور اس کو انجام دے رہا ہو، وہ اس عمل کے معمور بے ہونے اور اس کے مطلوب ہونے کا قصد کرے۔ لا، آپ پوچھیں ذرا عرف سے، خود آپ بھی جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے واجب کا قصد چونکہ پڑھایا ہوا ہے بچپن سے تو اس لیے ذہن میں آ جاتا ہے، قصد قربت چونکہ واجب ہے اس لیے کرنا پڑتا ہے۔ بس اوقات انسان قصد قربت بڑی مشکل سے کر رہا ہوتا ہے، چھ رسل کے قصد واجب کرے، اس کے بعد پھر مطلوب کا قصد کرے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا میسر۔ کہا آپ عرف میں جا کے پوچھیں، عرف میں قصد تمییز نام کا قصد مغفول ہے، غافل ہے عرف اس سے غالباً، اور اس جیسے شوف اخوانی اس جیسی چیز کہ جس سے عرف غافل ہو، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے اس کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے، وہ روایت۔ واضح؟ بس آپ نے جو مثال دی بے والی وہ مثال ٹھیک تھی لیکن یہاں تطبیق نہیں ہوتی، اس لیے جو قصد تمییز جو ہے وہ عموماً متشرعہ اور عرف کے اذہان میں نہیں آتا، انسان اس سے غافل رہتا ہے۔ اگر یہ معتبر ہوتا تو شارع کو چاہیے تھا اس درجے کا روایت پیش کرتے اور صراحت کے ساتھ کہتے کہ یہ بھی قصد ضروری ہے ورنہ نماز باطل ہے۔ واضح ہوا؟ ملاحظہ کیجیے بارک۔ وَأَنْتَ خَبِيرٌ، یہ جواب شروع کر رہے ہیں، أَنْتَ خَبِيرٌ بِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْوَجْهِ، یہاں رکے گا، بالوجہ سے مراد بقصد الوجہ۔ آپ نے جو کہا کہ قصد الوجہ مخل ہو رہا ہے اور حاصل نہیں ہو رہا، آگا فرماتے ہیں کہ قصد وجہ مخل نہیں ہو رہا کا اخلال حاصل نہیں ہو رہا، یعنی کیا مطلب کہ قصد وجہ ہو رہا ہے، قصد وجہ ہو رہا ہے۔ بعدم الاخلال بالوجہ، اخلال یعنی عدم اتیان، تو مطلب یہ ہوا کہ قصد وجہ کا مخل ہونا نہیں ہے، نہیں ہے بوجہ کسی بھی شکل میں۔ بوجہ کس طرف اشارہ ہے؟ لا بشکل توصیفی ولا بشکل غائی، کسی بھی طریقے سے جو قصد وجہ معتبر سمجھے، خواہ موصوف صفت کی شکل میں یا مغیّر غایہ کی شکل میں، ہر دو صورت میں حاصل ہو رہا ہے۔ کب فی الاتیان، مثلا کب جب آپ انجام دے رہے ہو، مثلا بالصلاتین، دو نمازوں کو، ظہر اور جمعہ کو، المشتملین علی الواجب، جو کہ مشتمل ہے واجب پر، ظاہر ہے کہ آپ ظہر کو بھی واجب کی نیت سے اور عصر کو بھی واجب کی نیت سے۔ اتیان کیوں انجام دے رہے ہیں دونوں نمازوں کو؟ لوجوب ہی، یہ میں نے کہا تھا نا، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو انجام دے رہے ہیں استحباب کے لیے یا حرمت ہے اس لیے؟ نہ، اس لیے جو کہ واجب ہے۔ خوب، یہ جواب مکمل ہو گیا، لہذا قصد وجہ یہاں پر حاصل ہو رہا ہے۔ غایت الامر انہ لا تعین لہ ولا تمییز، ای لا تعین للواجب ولا تمییز للواجب، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تعین نہیں ہو رہی کہ واجب الف ہے یا با، اور تمیز نہیں ہو پا رہی۔ فالاخلال انما یکون بالتعیین، اخلال جو ہے تعین کا ہو رہا ہے، تمییز کا، یعنی جو چھوٹ رہی ہے چیز وہ تمییز و تعین ہے۔ واحتمال اعتبارہ ایضا فی غایت الضعف، یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ ہم تو قصد وجہ کو بھی معتبر نہیں سمجھتے۔ ایضا واضح ہوا؟ احتمال و اعتبار ہی، اعتبار قصد تعین، اعتبار تعین و تمییز، تمییز اور تعین کا کے معتبر ہونے کا احتمال بھی ضعیف ہے، جس طرح سے کہ احسن قصد وجہ کے معتبر ہونے کا احتمال ضعیف ہے۔ نفق ضعیف فی غایت الضعف، بہت ضعیف۔ کیوں جی احتمال ضعیف ہے؟ لعدم عین منہ، لعدم عین منہ ولا اثر فی الاخبار، قصد تمییز اس لیے معتبر نہیں ہے
چونکہ روایت خالی ہے، سے روایت میں کوئی نہیں موجود۔ اخبار میں نہ تو عین ہے، عین مطلب مدلول مطابقی، اور نہ ہی اثر ہے یعنی اشارہ اور مدلول التزامی۔ لعدم عین، یوں رکھیں، لعدم دلالت مطابقیت ولا التزامیہ او ای اشارہ فی الاخبار منہ ای من التعین۔ یہ جو تعین ہے اس کا نہ تو کوئی مدلول التزامی کے تحت نہ ہی مطابقی کے تحت، روایت جو ہے خالی ہے سے۔ ما انہ، یہ اشارہ ہے دوسرے شق کی طرف جو میں نے اس کیا، ما انہ مما یغفل عنہ غالباً، دوسری بات یہ ہے کہ ما انہ، کوئی دوسرا بند آخری کہتا ہے کہ عرف میں جی چونکہ یہ ہوتا ہے اور شارع جو ہے وہ خاموش ہے، تقریر معصوم کے تحت یہ واجب ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب ما انہ، ہو کی ضمیر وہی تمیز و تعین کی طرف، یہ جو قصد تمیز ہے یہ ان میں سے ہے کہ یغفل عنہ غالباً، جسے عموماً انجام دیتے وقت عبادت کو غافل ہوتے ہیں متشرعہ، وفی مثل ہی، اور ایسی چیزیں کہ جس کو عمل کے وقت غافل ہوں جس سے لوگ، لابد من التنبیہ علی اعتباری، اس پر الگ سے روایت اور بشکل سری چاہیے ہوتی ہے، وَدَخْلِهِ فی الغرض، متوجہ کرنا ضروری ہے اشارے کا کہ یہ چیز معتبر ہے اور یہ عبادت کے غرض حاصل ہونے میں دخیل ہے۔ وَإِلَّا لَأَخَلَّ بِالْغَرض، یعنی اگر شارع نے تنبیہ نہ کی، ای علم ینبہ علی اعتبارہ، اگر تنبیہ نہ کی، متوجہ نہ کیا یعنی روایت میں بیان نہ کیا، تو لَأَخَلَّ بِالْغَرض، شارع نے اپنی غرض کو مخل کیا، اور شارع اپنی غرض کو مخل نہیں کرتا، بالنتیجہ یہ واجب نہیں۔ کما نبہنا علیہ سابقاً، یہ بحث تعبدی توسلی میں یہ بات کر چکے ہیں نکتہ۔ خوب وَأَمَّا کون تکرار، یہ تکرار آپ نے کیا کہا، تیسرا اشکال کیا تھا؟ شیخ اعظم نے فرمایا قصد وجہ بھی نہیں، قصد قربت بھی نہیں ہو رہا۔ جو قصد قربت وہاں ہوتا ہے جہاں اطاعت ہو رہی ہو، اور اطاعت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ بندہ مذاق نہ کر رہا ہو شارع کے ساتھ۔ آپ مذاق کر رہے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اشارے سے کیا واجب ہے، آرام سے وہ انجام دیں، کبھی یہ اور کبھی وہ انجام دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ شارع کے سامنے خاضع نہیں ہیں، شارع کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس پہ دو اشکال ہیں۔ نمبر ایک کہ تکرار کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو انسان تکرار کرتا ہے عمل کا تکرار، وہ واقعاً استہزاء کے لیے اور لعب کے لیے، واقعاً یہ مقصود ہوتا ہے اس کا، شارع کی جو ہے وہ کہ امر کا مذاق اڑائے، اس لیے وہ تمسخر کے لیے اس لیے تکرار کرتا ہے، بس اوقات واقعاً یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ، نہ وہ بیچارہ نہیں چاہتا کہ شارع کا تمسخر کرے، اور یہ بھی نہیں چاہتا خود کو زحمت میں ڈالے، لیکن ایک داعی عقلائی ہوتا ہے، کوئی معقول وجہ، اردو میں بولوں کوئی معقول وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کرنا پڑتا ہے تکرار، داعی عقلائی۔ مثال دوں، اچھا ابھی اس کو جمعے کا وقت آ گیا، ہاں تقریباً زوال ہونے سے 15 منٹ پہلے متوجہ ہوا ہے، او ہو میں نے تو یہ طے نہیں کیا کہ میرے پہ کیا واجب ہے، آج ظہر میں ظہر واجب ہے جمعہ۔ اب کیا کرے گا جی، وہ کہے گا اگر میں جاتا ہوں اور جا کے ریسرچ شروع کرتا ہوں تو مجھے تو لگ جائیں گے 4 دن، تو بہتر نہیں کہ میں اس کو چھوڑ کے میں دونوں کو انجام دے دوں۔ تو یہاں پر چلیں 4 چھوڑیں، صبح متوجہ ہوا فجر کے بعد جمعے کے دن، اور وہ مجھے جانا پڑے گا لائبریری میں، عرق ریزی کرنی پڑے گی، یہ وہ، اور پھر جا کے میرے لیے زن شاید حاصل ہو جائے، قط حاصل ہو جائے، ظاہر قط کی بات ہے، قط حاصل ہو جائے مجھے کہ جو ہے نا کیا واجب ہے، لیکن بہت مشقت کرنی پڑے گی، میرے اور بھی کام ہے۔ اس صورت میں عقلاء کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، چونکہ آپ کے پاس ایک جواز ہے، ایک طرف صعوبت ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ قطع کو حاصل کرنا یہ زیادہ مشکل ہے، جبکہ احتیاط پہ عمل کرنا عقل معونہ ہے۔ تو عرف کہتا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس داعی ہے، آپ اس صعوبت والے کام کو چھوڑیں اور اسی پہ اکتفا کریں۔ تو جب داعی ہو، جب کوئی معقول وجہ ہو، تو اس وقت آپ کی نیت بھی مذاق کرنا نہ ہو شارع کی، معقول وجہ بھی ہے، اس صورت میں سرے سے لعب نہیں ہے، اصلا لعب کہلاتا ہی نہیں ہے۔ ھذا جواب الاول، واضح اخوانی۔ جواب ثانی یہ ہے کہ فرضاً جدلاً مان لے کہ یہ لعب ہے، لعب یعنی کیا مطلب، بلا سبب وہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، تو فرماتے ہیں کہ لعب کی بھی 2 قسمیں ہیں، لعب ہونے کے باوجود بھی مخل تب ہوگا قصد قربت کے ساتھ کہ اگر وہ اصل امر کے ساتھ لعب کر رہا ہو۔ مثال دوں آپ کو،
مثال یہ کہ مولا نے کہا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ تاکہ میں پیوں اور اپنی جو ہے نا پیاس بجھاؤں، سخت گرمی ریگستان ہے اور آپ کے پاس یک ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور آپ وہاں سے چھوڑ کے ابلتا پانی اٹھا کے لے آتے ہیں مولا کے، تو آپ یقیناً مولا کے عمل کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ پیاس بجھانی ہے بیچارے نے، اتنی سخت گرمی میں آیا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی دو اس کو۔ غور کیجیے گا ذرا یہاں پر آپ نے امر مولا کے ساتھ براہ راست مذاق کیا ہے۔ لعب جب امر مولا کے ساتھ ہو براہ راست، اس وقت وہ واقعاً قصد قربت نہیں ہوتی، اس میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ قربت چاہتا ہے مولا کی، اطاعت کرنا چاہتا ہے مولا کی، لا۔ لیکن اگر وہ امر مولا کے ساتھ لعب نہیں کرتا بلکہ امر مولا کی نسبت خاضع ہے کہ میں اس امر کے ذریعے سے آپ کی قربت چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میرے پاس دو آپشن ہے کہ میں اول کو انجام دوں یا با کو، کیفیت اطاعت، کیفیت امتثال میں اگر وہ تکرار کرتا ہے تو عرف کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے قصد قربت رکھتا ہے۔ واضح ہوا؟ پس قصد قربت اس وقت حاصل نہیں ہوتا تکرار سے جب لعب بامر مولا کر رہا ہوں، مثال دے دی میں نے، اور قصد قربت حاصل ہو جاتا ہے تکرار کے ساتھ بھی جب لعب کیفیت امتثال میں کر رہا ہوں، اور ہماری مثال دوسری کی ہے، لہٰذا کسی بھی صورت جو ہے وہ لعب بامر مولا نہیں ہے، بن نتیجہ قصد قربت حاصل ہو جائے گا۔ وَأَمَّا كَوْنُ التِّكْرَارِ لَعْبًا وَعَبَثًا، یہ جو وجہ ہے یہ جناب شیخ اعظم کی ہے۔ کون تکرار لعبًا وعبثًا، تکرار جو ہے یہ موجب لعب و عبث ہے، یہ کہنا فما انہ ربما یکون لداع عقلائی، کبھی تو یہ تکرار داعی عقلائی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی عقلائی انگیزہ معقول وجہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب تو اردو میں پیپر دے نہیں سکتے، کیا فائدہ اردو کی تعبیریں بنانے کا۔ فما انہ ربما یکون لداع عقلائی، اگر یہ آئے گا تو آپ اس کے وضاحت میں یہ مثالیں لکھیں گے جو عرض کیا کہ یقین کو حاصل کرنا جو ہے نا وہ اصعب تھا احتیاط سے، اور احتیاط پہ عمل کرنا جو ہے یہ اقل معونہ تھا، بن نتیجہ یہ داعی عقلائی ہے۔ ٹھیک، یہ جواب اول ختم ہو گیا۔ جواب اول۔ جواب ثانی، انما یضر، ای انما یضر التکرار فی قصد القربہ، تکرار اس وقت قصد قربت کے لیے نقصان دہ ہے اذا کانا تکرار لعبا بامر المولا، جب تکرار لعب شمار ہوتا امر مولا کے ساتھ لعب، لا فی کیفیت اطاعت، نہ یہ کہ جب وہ اطاعت کا قصد کر چکا اور قربت کا قصد کر چکا لیکن صرف اس کی کیفیت میں بعد حصول داعی الی التکرار، جبکہ تکرار کا داعی بھی موجود ہے جو کہ وہ اقل مونتن ہے۔ کما لا یخفا، جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ واضح ہو برادران دونوں؟ ھذا کلہ، یہ سب کی سب صورتیں امتثال اجمالی، آیا امتثال اجمالی کافی ہے؟ یہ سوال کس صورت میں تھا؟ ھذا کلہ فی قبال ما اذا تمکن من القطع تفصیلا بالامتثال، یہ در مقابل تھا کہ وہ قطع بامتصال کر سکتا تھا، یعنی قطع تفصیلی امتصال کا کر سکتا تھا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ پوچھ کر کہ میرے لیے کون سی شے واجب ہے، جمعہ یا ظہر، یہ کر سکتا تھا، یہ کرنے کے باوجود، یہ کر سکنے اور اس پہ قدرت ہونے کے باوجود نہیں کیا اور احتیاط پہ عمل کرتا ہے، تو یہ کافی ہے کافی نہیں ہے، یہ بحث تھی ہماری۔ دیکھیے ھذا کلہ، یہ سب کی سب بحث تھی کس صورت میں؟ فی قبال ما، اس کے مقابلے میں کہ جب وہ قط کو تفصیلاً، قط بالامتصال کو تفصیلاً حاصل کر سکتا ہو اور نہ کرے، اس کے نہ کرے کا ترجمہ قبال سے آ رہا ہے، قدرت کے مقابلے میں، یعنی وہ قطع تفصیلی بالامتصال کی قدرت رکھنے کے مقابلے میں یہ اس کو چھوڑ کر احتیاط پہ عمل کرتا ہے، تو یہ سب اس کی صورتیں تھیں۔ صلی اللہ علیہ رسول کریم۔